اور میں پتہ ہے یہ الفاظ مجھے بڑے ہی سکون دیتے ہیں. پتہ ہے میں الفاظوں کے ساتھ رہتا ہوں کیونکہ ان الفاظوں میں کبھی کوئی تمہیں مجھ سے جدا نہ کر پایا. اور جانتے ہو میں نے بڑی ہی شوق سے سورہ رحمان حفظ کرنا شروع کر دی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب وہ خالق ہے نا، وہ تمہیں جب میرا محرم بنا دے گا نا، تو میں تمہارے سامنے سورہ رحمان پڑھا کروں گا. اور جب سورہ رحمان میں یہ آیت آئے گی نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس آیت کے اوپر میں ٹھہر جاؤں گا اور تمہیں دیکھتے ہوئے اس آیت کو دہراتا رہوں گا، کیونکہ تم میرے لیے رب کی طرف سے بنایا ہوا ایک ایسا کرشمہ ہو، ایک ایسا معجزہ ہو جسے میں ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. جانتے ہو میں اللہ سے جب بھی دعا کرتا ہوں، میں تمہارا ساتھ دنیا سے لے کر جنت تک کا مانگتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں بھی تمہارے ساتھ رہوں. پتہ ہے جب میں دعا کرتا ہوں نا، تو میں اللہ سے ہم دونوں کے لیے علی اور فاطمہ والی محبت مانگتا ہوں. پتہ ہے جب میں دعا کرتا ہوں نا، تو میں ہم دونوں کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ والی محبت مانگتا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ جب تم گلاس پانی کا کچھ حصہ پی لو تو پھر میرے ہونٹ بھی اسی طرف سے پیے جائیں جہاں پر تمہارا رمز ہو، جہاں تمہارے لبوں کا نشان ہو، اور پھر میں بھی وہ شراب پی لوں. جانتے ہو میں اسے شراب کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ جو تمہارے لبوں سے ہو کر آ جائے نا، اس کے اندر ایک نشہ سا آ جاتا ہے. جانتے ہو اللہ نے شراب تو حرام کر دی، لیکن جب بھی مجھے خمار چاہیے ہوتا ہے نا، تو میں تمہارے لبوں سے ہٹا ہوا وہ گلاس اور تمہارے جھوٹے 2 گھونٹ پینا چاہوں گا، تاکہ میں بھی تمہاری محبت کے نشے میں جھوم جاؤں. خدا نے کتنا خوبصورت رشتہ بنایا ہے نا، کہ جس میں تم سے تم تک کی چاہت ہوتی ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ وہ سجدہ عطا کر مجھے کہ تہجد میں تو میرے پیچھے کھڑی ہو اور میں آگے، اور ہم دونوں ہی مل کر اللہ کو سجدہ ادا کرے. جانتے ہو یہ سب میرا تصور ہے، اور یہ جو تصور ہے نا، اس تصور میں اتنا گم ہو جاتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ جیسے تم میرے ساتھ بیٹھی ہو اور مجھے میرے الفاظوں کے ساتھ سن رہی ہو. ایسا لگتا ہے جیسے تمہارا تصور خالی سا ہو، اور جب تک تمہیں تم سے بھر نہ لیا جائے تو وہ تصور بھی پرکشش نہیں ہوتا. جانتے ہو یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں نا، خدا نے بڑی فرصت میں بنائی ہوں گی. جانتے ہو یہ جو تیری ادائیں ہیں نا، خدا نے بڑی فرصت سے نوازا ہوگا تجھے. جب ہم محرم بن جائیں گے نا، تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے بال سنوارا کروں گا. جب ہم محرم بن جائیں گے نا، تو میں بھی تمہاری گود میں سر رکھ کر کچھ دیر خاموشی سے تمہاری خاموشی سے گفتگو کروں گا. پتہ ہے تمہارے نہ ہونے کے باوجود بھی میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اتنی ہی محبت کرتا ہوں کہ جتنی میں تم سے کرتا آیا ہوں. جانتے ہو تمہارے بعد تمہاری محبت اتنی بڑھ گئی. میں بہت شدت میں رہا ہوں. میں نے ایک عمر گزاری ہے اس ہجر میں. اب خدا سے دعا کرتا ہوں کہ بس اختتام ہو جائے یہ ہجر بھی، اور میں بھی نواز دیا جاؤں. جانتے ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تم مجھے مل گئی نا، تو شاید خدا نے مجھے ایک جنت ماں کے روپ میں دے دی اور دوسری جنت تمہارے روپ میں.
پھر جو اوپر جنت ہے نا اس کی طلب بھی میں تمہارے ساتھ مانگوں گا۔ میں رب سے تمہیں روز مانگتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ تم کہاں ہوگی، آج کیسی ہوگی، لیکن تمہیں میں نے رب کے سپرد کر دیا اور صبر کر لیا، اور جب صبر آ جاتا ہے نا تو پھر تم سے ملاقات کے لیے تصور کر لیتا ہوں۔ پتہ ہے یہ رشتہ بہت خوبصورت ہے کہ میرا دل تو میرے پاس ہے لیکن میرا وجود تم میں اتر چکا ہے۔ میں اپنے پاس بھی نہیں رہتا ہوں، میں خدا کے بعد تمہارے پاس رہتا ہوں۔ تو پھر میں نے تم سے بچھڑنے کے بعد ہر خوبصورت جوڑے کو بڑی حسرت سے دیکھا ہے، بڑی حسرت سے دیکھا ہے، اور خود سے پہلے میں نے ان کے لیے دعا کی ہے۔ جب بھی مجھے تمہارے بعد کوئی جوڑا نظر آیا تو میں نے خدا کے آگے ہاتھ پھیلائے اور میں نے دعا کی کہ اے اللہ اس جوڑے کو سلامت رکھنا۔ بہت مشکل ہوتا ہے ہجر کاٹنا، خدا تو کسی کو یار کا ہجر مت دینا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے بغیر رہنا، خدا تو من پسند شخص کا ہجر مت دینا۔